دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اومن کان میتا فأحییناہ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے ترجمہ، اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، کیا وہ آدمی جو مردہ ہو پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور اور روشنی دی جس کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہو اور اس سے نکل نہیں پا رہا ہو۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح سے ہم کافروں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیتے ہیں، اسی طرح سے کافروں کے لیے مزین کیے جاتے ہیں ان کے اعمال اور ان کے کام۔ ایک ہی آیت ہے لیکن اس میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے معارف، دقائق، حقائق اور تفصیلات بہت زیادہ اس میں بیان کی ہے۔ گزشتہ آیتوں کا مضمون آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مکے کے مشرکوں کی ایک شرارت کا جواب دیا تھا۔ مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے ایسی کوئی دلیل اور نشانی لے آئیے کہ جو نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے نبیوں کو بھی دی گئی تھی۔ حضور نے جو نشانیاں اور جو آیتیں پیش کی تھیں وہ تو مستقل ایک حیثیت رکھتی تھیں، ایک اس کا مقام تھا، لیکن شرارت کرنے والوں کو تو الزام لگانا ہوتا ہے، شرارت کرنا ہوتا ہے۔ اگر عقل مند ہوتے اور یقیناً ہدایت کی طرف آنا چاہتے تو ان لوگوں کے لیے قرآن کی ایک آیت ہی کافی تھی، لیکن ان کی چونکہ شرارت کا مزاج تھا اس لیے ان لوگوں نے مسلمانوں کے ذہن میں ایک شک اور شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ یہ کہا تھا کہ تم کیسے ہو کہ جو جانور خود سے مر جاتا ہے، یعنی جو اللہ مار دے اسے نہیں کھاتے، اور جو تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہو اسے کھا جاتے ہو، یعنی جو جانور خود سے مر جائے وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کا مارا ہوا ہے، اور جس کو ہم ذبح کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو ہم مارنے والے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ غلط فہمی ہے، اس لیے کہ موت کا سبب ذبح ہے، حقیقی موت دینا تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ تو اس کا جواب اللہ نے نیچے دیا تھا اور بتلا دیا تھا کہ تمہارا کام حکم پر چلنا ہے اور ان غیر ضروری چیزوں کے پیچھے نہ پڑو۔ اب آگے اسی ضمن میں ایک مخصوص مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ آیت ابو جہل اور حضرت عمر ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو جہل اور حضرت حمزہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ بہرحال چاہے حضرت عمر ہوں چاہے حضرت حمزہ ہوں، ایمان قبول کرنے میں حضرت حمزہ حضرت عمر سے پہلے ایمان میں آ گئے تھے، حضرت عمر بعد میں ایمان لائے۔ حضرت حمزہ کی ایمان سن 6 ہجری میں، سن 6 نبوی میں،
اور حضرت عمر، بلکہ حضرت حمزہ کا ایمان سن 5 نبوی میں اور حضرت عمر کا ایمان سن 6 نبوی میں ہوا، تو حضرت حمزہ اور حضرت عمر دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ وہ مشہور قصہ ہے حضرت حمزہ کے ایمان کا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ابو جہل نے گستاخی کی، نماز پڑھ رہے تھے تو گندگی ڈال دی اور آپ کو تکلیف پہنچائی۔ حضرت حمزہ شکار کر کے آ رہے تھے تو ان کی جو باندی تھی اس نے کہا حضرت حمزہ سے کہ آپ کے بھتیجے جو آپ کے رضاعی بھائی بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ابو جہل نے جو بدتمیزی کی آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ حضرت حمزہ نے پوچھا کیا کہا؟ کہا اس طرح کی بات کی۔ حضرت حمزہ اسی شکار کے ہتھیار کو ساتھ لے کر ابو جہل کے قریب پہنچے اور ابو جہل کے سر پر انہوں نے وار کیا جس سے اس کا سر پھٹ گیا، اور پھر وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ حمزہ دیکھتے نہیں ہو آپ کے بھتیجے نے کیا کیا کام کیے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور کم عقلی کی بات کرتے ہیں۔ تو حضرت حمزہ نے غصے میں کہا کہ تم سے زیادہ کم عقل اور بیوقوف تو کوئی نہیں جو اللہ کو چھوڑ کر پتھروں سے بنے ہوئے معبودوں کو پوجتے ہو۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نبی اور رسول تسلیم کیا۔ تو حضرت حمزہ نے ایمان قبول کیا۔ ایسے ہی واقعہ حضرت عمر کا ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا مانگی تھی، اللہم ایید الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اسلام کو عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل سے یا عمر ابن الخطاب یعنی حضرت عمر سے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان دے جس سے اسلام کو تقویت ملے، طاقت ملے۔ اب یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی، جس کے نتیجے میں ابو جہل نے جو کہا کہ حضرت عمر ابو جہل کے بارے میں جو دعا قبول نہیں ہوئی، اس کی ایک وجہ اللہ اس آیت میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا وجہ ہے؟ اومن کان میتن فاحییناہ، کیا وہ آدمی جو مردہ ہو پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کو لے کر وہ دنیا میں لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ اب یہاں موت اور حیات، میتن فاحییناہ، موت کفر کو کہا گیا اور حیات ایمان کو کہا گیا آیت کے پہلے جز میں، اور میتن کافر کو کہا گیا اور زندہ مومن کو کہا گیا۔ ظاہر ہے کہ ایمان میں آنے سے پہلے یہ حضرات بھی تو ایک معنی میں کفر ہی میں تھے، جس کے نتیجے میں وہ بھی مردہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کافر کی زندگی کو، چونکہ اس کی زندگی آخرت کی بنیاد پر نہیں گزرتی بلکہ دنیاوی فوائد اور دنیاوی منافع کی بنیاد پر وہ زندگی گزارتا ہے، اور دنیاوی منافع کے مطابق زندگی گزارنا حقیقتاً یہ موت ہے، اس لیے کہ اصلی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کا جس کے پاس تصور نہیں ہے وہ گویا کہ ایک معنی میں مردہ ہی ہے، اور حقیقی زندہ وہ ہے جو آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ تو اس کو اس میں بیان کیا، فرمایا اومن کان میتن، وہ آدمی جو مردہ ہو، اس میں ابو جہل بھی مراد ہے اور دنیا کا ہر کافر مراد ہے۔ فاحییناہ، اب جب اس کو ہم نے زندگی دی، مطلب یہ کہ اس کو ہم نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اب یہاں وہ سب مومن داخل ہو گئے جو ایمان میں آ گئے۔ اس کی مثال کمم مثلہ فی الظلمات، تاریکیوں میں بھٹکنے والے آدمی کی مثال ایک جیسی نہیں ہو سکتی، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، ایسے ہی فرمایا کہ نور اور ظلمت، روشنی اور تاریکی یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کافر کو مردہ کہا گیا۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ کافر کو مردہ کیوں کہا گیا؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بہت تفصیل سے اور عقل کی بنیاد پر جوابات دیے ہیں، مراتب کو بیان کیا کہ انسان کی عقل اور اس کے علم کے درجے کیا ہوتے ہیں، انسان کی معلومات کے مراتب کیا ہوتے ہیں۔ اس میں ایک فرمایا کہ ایک زمانہ وہ ہوتا ہے انسان پر کہ اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، بالکل ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بالکل کسی بھی چیز سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں نہ گناہ کرتے ہیں، ایسے بھی بے ضرر قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک طبقہ ہوتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جن کو عقل کی روشنی کار آمد نظر آتی ہے،
اور پھر وہ اس کی بنیاد پر اپنے لیے نفع والی چیزوں کا اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے یہاں بہت اچھی بحث کی۔ فرماتے ہیں کہ انسان اور جانور اور دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، ان ساری مخلوقات کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد رکھا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ نے پوچھا ہے قرآن میں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو بیکار پیدا کر دیا گیا، تم کو ایک مقصد کے تحت بنایا گیا؟ اور صرف انسان کو مقصد کے تحت نہیں بنایا، بلکہ جتنی مخلوقات ہیں ان ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت بنایا۔ وہ مخلوقات کے مقصد کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے، کہا کہ خلق کل شیء وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد، مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اس کو اس کی زندگی گزارنے کے طریقے اس کے دل کے اندر ڈال دیے۔ ہر جانور جانتا ہے کہ میرے لیے نقصان دہ چیز کیا ہے، میرے لیے فائدہ مند چیز کیا ہے، ہر جانور بھی جانتا ہے۔ جانور بھی پہچانتا ہے کہ میرے لیے فائدہ مند چیز کیا ہے، نقصان دہ چیز کیا ہے۔ مشہور قصہ ہے کہ ایک گھر پر بندر بہت زیادہ آیا کرتے تھے، تو گھر والوں نے روٹی میں زہر ملا کر وہ چھت پر رکھ دیے، اور اس کے بعد یہ انتظار کرنے لگے کہ وہ بندر آئیں اور ان کو کھائیں اور ان کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نفع اور نقصان کو پہچاننے کی صلاحیت جانوروں میں بھی رکھی۔ وہ پہلے سونگھتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ چیزیں جانور منہ لگا کر سونگھ کر چھوڑ دیتا ہے، اسے پتہ ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیز ڈالی ہے۔ گویا کہ قرآن نے جو کہا اعطا کل شیء خلقہ، کہ ہم نے اس کو زندگی گزارنے کے جو اصول و ضوابط دیے ہیں، ثم اہتدی، پھر ہم نے اس کو آگے زندگی گزارنے کے راستے ہموار کیے۔ ایک تو خود صلاحیت پیدا کی، اور پھر اس صلاحیت کی بنیاد پر چلنے کے لیے راستہ بھی اللہ نے دیا۔ دو چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ بھی چاہیے اور سامنے دیکھی جانے والی چیز بھی ہونا ہے۔ آنکھ ہے لیکن چیز نہیں ہے تو نظر نہیں آتی، چیز موجود ہے لیکن آنکھ نہیں ہے تو نظر نہیں آتی۔ اس کو اپنی زبان میں کہا جا سکتا ہے کہ بصیرت بھی ہو اور نظر بھی ہو اور منظور بھی ہو۔ منظور کا مطلب جس کو دیکھا جائے، اور دیکھنے والے کے لیے آنکھ کا ہونا ضروری ہے، روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی انسان کے لیے بھی یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے نفع اور نقصان کے پہچان کی صلاحیت ڈال کر انبیاء اور رسول کے ذریعے سے اس راستے کی تعیین فرما دی، اس وحی کے ذریعے سے بتلا دیا کہ جو صلاحیت ہم نے تمہارے اندر ڈالی اس صلاحیت کو پہچانو۔ اب ان بندروں نے کیا کیا کہ ایک تو وہ زہر کی روٹی سونگھی، اور ایک نے آواز لگائی کہ کوئی نہ کھائے، ان کی اپنی زبان میں، سب لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اب وہ سب دوڑ کر چلے گئے۔ جب سب گھر والوں نے دیکھا کہ بندر بھاگ گئے تو خوشیاں منانے لگے، لیکن وہ خوشی زیادہ دیر تک ٹکی نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بندروں کا جھنڈ آیا، اور نہ صرف یہ کہ وہ وہاں آئے بلکہ ہاتھوں میں ایک مخصوص قسم کی جھاڑی اور ایک ٹہنی ہر بندر نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ وہ ٹہنی لاتے تھے اور روٹی کا ٹکڑا اٹھاتے اور ایک طرف سے وہ ٹہنی کا پتا کھاتے۔ تو بتائیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کیسی صلاحیت رکھی کہ وہ زہر کا تریاق بھی لے آئے، زہر کا توڑ بھی ان لوگوں نے پہچان لیا۔ تو یہ تو صرف ایک معمولی جانور کی میں نے مثال دی، ورنہ ہر مخلوقات کے اندر یہ صلاحیت ہے، ہر مخلوق کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، بس دیکھنے والی نگاہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونٹی مارنے کی دوا آپ ڈالیں، چونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ کیوں بھاگتی ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ اس دوا کے دائرے میں میرے لیے نقصان ہے۔ تو یہ نفع اور نقصان کو پہچاننا، اگر انسان بھی دنیا میں نفع اور نقصان کو پہچان کر، دنیاوی نفع اور نقصان کو پہچان کر زندگی گزارتا ہے، تو قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، انسان نے جو نفع اور نقصان اور دنیاوی چیزوں کو اپنا مقصد اور مطمح نظر بنایا، ان کی مثال جانوروں جیسی ہے، بلکہ ان سے بھی گئی گزری ہے۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے کیوں جانوروں سے تشبیہ دی۔ اول وہلہ میں سمجھ میں نہیں آتا، انسان کو ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزتوں سے نوازا، اسی لیے قتل جائز نہیں، خودکشی جائز نہیں،
اپنے اعضاء اور جسم کی فروخت جائز نہیں، اپنی مرضی اپنے جسم پر چلانا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ ایک عزت والی مخلوق ہے۔ لیکن دوسری جگہ فرمایا کہ انسان اگر اپنے اس مقام اور حیثیت کو نہیں پہچانتا تو پھر اس کو کہا کل انعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو جاتے ہیں۔ تو کافروں کو جو یہ کہا گیا کہ یہ مردہ ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ وہ زندگی کے نفع اور نقصان کو دنیاوی زندگی تک محدود رکھتے ہیں۔ ایمان والا زندہ اس لیے ہے کہ اس کے نفع اور نقصان کا تعلق دنیا سے نہیں ہوتا بلکہ آخرت سے ہوتا ہے۔ ایمان والا دنیا کے نفع کو چھوڑ دیتا ہے آخرت کے نفع کے لیے، دنیا کے نقصان کو اختیار کر لیتا ہے آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے۔ یہ جو سبق انسان کو ملا یہ وحی کے ذریعے سے ملا، ایمان کی برکت سے ملا، قرآن کی برکت سے ملا۔ اور ایمان کی خصوصیت ہے کہ جو آدمی ایمان میں آتا ہے اس کا ایمان اس کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتا ہے۔ مومن ہر حال میں مومن ہوتا ہے، چاہے سو رہا ہو تب بھی مومن ہے، جاگ رہا ہو تب بھی مومن ہے، کھا رہا ہو تب بھی مومن ہے۔ دوسری جو عبادتیں ہیں وہ جس وقت عبادت میں مشغول ہے اسی وقت اس کو وہ نام دیا جائے گا روزے دار ہیں، تو روزے کی حالت میں روزے دار کہا جائے گا۔ نمازی ہیں، مصلی ہیں، نماز پڑھنے والے، تو نماز پڑھنے کی کیفیت میں کہا جائے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا، اس کے ساتھ اس کی نماز جڑی ہے۔ ذکر میں بیٹھا ہے تو ذاکر کہا جائے گا۔ اور ایمان کا معاملہ کیا ہے؟ ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جہاں جاتا ہے اس کا ایمان اس کے ساتھ چلتا ہے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ یہ آدمی ایمان کی روشنی کو لے کر لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اور ایمان کی روشنی لوگوں میں لے کر چلنے پھرنے کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے ایمان سے دوسروں کو بھی روشنی ملتی ہے۔ دیا جو ہوتا ہے، دیا یہ ہر حال میں تاریکی پر غالب آتا ہے۔ اب جس کا دیا جتنا چھوٹا اس کی روشنی اتنی کم، اب جس کا دیا جتنا مضبوط، جس کی روشنی جتنی مضبوط، اس کے لیے نور اور روشنی کا دائرہ بھی اتنا ہی وسیع ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان کی فکر اور ایمان کو اپنے دل میں اس چراغ کو بجھنے سے بچانے کی بھی فکر کرنی پڑے گی، اور اس میں اضافے کی بھی فکر کرنی پڑے گی۔ ہر وہ کام جس سے میرے ایمان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے بچنے کی ہم کو فکر کرنی۔ تین بڑے کام ہیں، بلکہ ایک ہی بڑا کام ہے جس سے ہم آج غافل ہو رہے ہیں۔ حرام کو حرام سمجھنا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، حرام کو حرام سمجھنا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، اور یہ ایسا خطرناک جرم ہے کہ آدمی ایمان کے کنارے لگ جاتا ہے۔ اگر حرام کو ہم نے کسی بھی دلیل کی بنیاد پر حلال سمجھ لیا تو فوراً ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو دور ہے فتنوں کا زمانہ ہے، اور فتنوں کے زمانے میں ایمان کی فکر بہت ضروری ہے۔ صبح شام آدمی اپنے ایمان کا جائزہ لیتا رہے، تجدید کرتا رہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے۔ آخری درجے میں بستر پر جانے کے بعد صبح سے شام تک کے واقعات کو یاد کر کے جو چیزیں غیر اسلامی اور غیر ایمانی ہمارے ساتھ ہوئیں ان سے استغفار کرے، اور پھر سونے سے پہلے اللہ کے دربار میں اپنے ایمان کی گواہی دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ، اب تک کے سارے گناہوں سے میں آپ کے سامنے معافی مانگتا ہوں، توبہ استغفار کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ لیٹے لیٹے کہہ لیں کوئی حرج نہیں، ذکر کرتے کرتے سوئیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی جو شمع ہمارے دل کے اندر ہے وہ باقی رہتی ہے، اس میں جلا آتا ہے، اس میں روشنی بڑھتی ہے۔ اگر ہم اس کی فکر نہ کریں گے اور ایمان قبول کر لیا، بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو وہ چراغ ٹمٹماتا آہستہ آہستہ دھیما ہوگا، اور روشنی اگر بہت زیادہ آئی اور ان روشنیوں کے ساتھ ان تاریکیوں کے ساتھ ہوائیں بھی اگر چلنے لگیں تو وہ دیا بجھنے کا امکان ہے، اور یہ زمانہ ہے فتنوں کا۔ حضور نے فرمایا کہ صبح آدمی مومن اٹھے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، رات کو مومن سوئے گا، صبح اٹھے اٹھے کافر ہو جائے گا۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے حرام کو حرام سمجھنا چھوڑ دیا، بہت ہمت کے ساتھ ہم حرام کا ارتکاب کر دیتے ہیں۔
اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی ساری دنیا ہی کر رہی ہے، ہمارے کرنے سے کیا ہوگا۔ یہ ہے وہ خطرے کی علامت۔ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، قیامت تک حرام ہے۔ زنا ایک ایسا جرم ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، زنا کرنے والا جس وقت اس زنا والے عمل میں مبتلا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر سایہ کرتا ہے۔ جب تک وہ زنا میں ہے تب تک ایمان اس کے ساتھ نہیں ہے، جیسے ہی وہ زنا کے عمل سے باہر آیا پھر ایمان واپس اس کے دل میں آتا ہے۔ اس حال میں اگر آدمی کی موت ہو جائے تو بغیر ایمان کے دنیا سے جاتا ہے۔ ایک یہ گناہ ہے، دوسرے شراب کا گناہ ہے۔ شراب پینے والا، حضور نے فرمایا وَلَا يَشْرَبُ الشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شراب پینے والا جس وقت شراب کی حالت میں ہے، ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سائے اس کے سر پر آ جاتا ہے، اس حال میں مر گیا تو بے ایمان مر گیا۔ اور چوری کرنے والا وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرمایا کہ چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے اس عمل کے کرتے ہوئے وہ مومن باقی نہیں رہتا، اور اس کے بعد جب اس عمل سے نکل جاتا ہے تو پھر ایمان اس کے دل میں اترتا ہے۔ یہ زمانہ بڑا نازک ہے، ہمیں اپنے ایمان کی بھی بہت فکر کرنی ہے، اور ہر گناہ سے بچنے کے لیے ہم کو اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، ورنہ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں کہ ہم گناہ سے بچیں۔ اللہ سے مدد مانگیں، مولا آپ مدد فرما دیجئے، روزانہ مانگیں مولا میں چھوڑنا چاہتا ہوں فلاں گناہ کو، آپ چھڑوا دیجئے، میری سکت نہیں ہے، آپ میری مدد فرما دیجئے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ایمان کی روشنی لے کر جس تاریکی میں بھی ہم چلے جائیں وہ ایمان کی روشنی بہرحال کسی نہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس کی مثال کمم مثلہ فی الظلمات، کافر کی مثال برابر نہیں ہو سکتی۔ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ جب مومن اور کافر میں برابری نہیں تو کافروں کو مومنوں سے بلند بنانا اور کافروں کے بارے میں یہ کہنا کہ ایمان والوں سے تو کافر اچھے ہیں اور غیر اچھے ہیں، یہ تو پورا ہی معاملہ بڑا تباہی کا ہے۔ اس لیے کافروں سے قلبی دوستی، دلی محبت، قلبی تعلق شریعت میں منع ہے، اس لیے کہ اس کے کفر کی تاریکی ہمارے ایمان کی روشنی پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے۔ ان سے معاملات کیے جا سکتے ہیں، ان سے خیر خواہی کی جا سکتی ہے، ان سے انسانی بنیادوں پر بھلائی کا معاملہ ہو سکتا ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن ان سے محبت نہیں ہو سکتی، ان سے مروت نہیں ہو سکتی۔ ان کو دل میں بسا لیں اور اپنے مخصوص معاملات میں ان سے مشورے کرنا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دلی دوستی کرنا شریعت میں منع ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایسی دوستی سے انسان کے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے۔ زبان سے کبھی یہ جملہ نکل جاتا ہے کہ بھائی ہمارا اٹھنا بیٹھنا تو کافروں کے ساتھ ہے، لیکن جو سکون اور جو معاملات کی صفائی اور جو اطمینان قلبی اور جو ان کے اندر لین دین کی صفائی ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز نظر نہیں آتی، اس لیے میرے سارے دوست تو غیر مسلم ہیں، میرا کوئی مسلمان دوست نہیں ہے۔ ڈرنا چاہیے، خطرے کی گھنٹی ہے، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی ایک ایمان والے کے مقابلے میں کسی کافر کی اہمیت دل میں بیٹھ گئی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کفر پر موت کا اندیشہ ہے۔ ایمان والا جب کافر سے برابر نہیں ہو سکتا تو بلند ہونے کی بات تو بہت آگے کی ہے۔ کیا انداز ہے قرآن کا، اومن کان میتن کمم مثلہ فی الظلمات، جو آدمی مردہ تھا ایمان میں آیا، ہم نے اس کو روشنی دی جس کو لے کر وہ لوگوں میں چلتا ہے، اس انسان کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو تاریکیوں میں یعنی کفر کی تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے، اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتا، لیس بخارج منہا، نکلنے کو اس کے ذہن میں بات نہیں آتی کہ مجھے اس سے نکلنا ہے۔ یہ چیزیں تو برابری کی نہیں ہیں۔ کذالک، کیوں نہیں نکلتے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کافر کیوں ایمان میں جلدی سے نہیں آتے؟ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کذالک زجن للکافرین ما کانوا یعملون، ہر مذہب پر عمل کرنے والا اپنے مذہب کو ہی درست سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں صحیح ہوں۔ تو یہ جو ان کے ذہنوں سے انہوں نے اپنے ذہن سے ایک چیز بنا لی کہ یہ صحیح اور یہ غلط، اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ان کے سامنے مزین کر دیا گیا ہے، کافروں کے لیے مزین کر دیے گئے ان کے وہ اعمال جن کو وہ انجام دیتے ہیں۔ تو یہ کافر اپنے کفر میں مست ہیں۔ ہاں اگر ان کو احساس پیدا ہو
کہ یار میں پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر ان پتھروں کے آگے جا رہا ہوں، یہ پہلا قدم ہوتا ہے ہدایت کی طرف آنے کا۔ اور جو یہ احساس پیدا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت کی طرف لا لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والے اور کافر کی مثال اور ایمان اور کفر کی مثال زندہ اور مردہ سے اور روشنی اور تاریکی سے دے کر ہمیں بہت بڑا پیغام دیا کہ جو نور ایمانی ہم کو عطا ہوا اس کی ہم کو بچانے کی فکر کرنی ہے، دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نور کو باقی رکھے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور پلصراط میں بھی ہم اس کی روشنی میں آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کامل ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا میں برقرار رکھے اور کامل ایمان کی حالت میں اللہ ہم کو دنیا سے اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج